استعمال ہونے والا تھا۔ اللہ اکبر، اس کی یہ ادا رب العالمین کی بارگاہ میں قبول منظور ہو گئی۔ خلیفہ جب رات کو سوتا ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت کا منظر ہے، دو محل بنے ہوئے ہیں، ایک محل پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور دوسرے محل پر کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ دربانوں سے پوچھتا ہے کہ یہ دوسرا محل کس کا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت، یہ تمہاری رعایا کہ فلاں شخص کے فلاں آدمی کا یہ گھر ہے جو جنت میں بنا ہوا ہے۔ صبح وہ اٹھتا ہے اور اس شخص کو طلب کرتا ہے کہ تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جو رب العالمین کی بارگاہ میں اتنا قبول منظور ہو گیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خلیفہ وقت، میں نے زیادہ تو کچھ نہیں کیا، لیکن ایک اینٹ جو تھی وہ میں نے آپ کے اس مسجد کے سامان میں رکھی تھی، شاید اللہ کو میرا یہی عمل یعنی کہ منظور ہو گیا ہو اور اسی لیے اللہ نے میرے لیے جنت میں شاید محل بنا دیا ہے۔ تو حاضرین مکرم، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس کروڑوں روپے ہوں یا ہمارے پاس پوری مسجد بنانے کا یعنی کہ مال ہو تو پھر ہی ہم مسجد بنائیں، نہیں، اگر ہمارے پاس ایک اینٹ جتنا بھی سامان ہے وہ اگر ہم اللہ کی مسجد کی تعمیر میں ایک استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اس دنیا میں میرے لیے ایک مسجد بنائے گا میں رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دوں گا۔ اللہ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری عید کی جب ہم دیکھیں کہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو تم مسجد میں آتے جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مساجد ہے، اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ آج اگر ہم اپنا حال دیکھیں، مساجد ہمیں بالکل بیزان نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیا ہم مسلمانوں کے زوال کی یہی وجہ تو نہیں؟ اور جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جبکہ بازاروں میں گناہوں کا سامان ہوتا ہے، بد نظری کا سامان ہوتا ہے، لوگ جھوٹ بول کر سامان اور سودا سلف بیچتے ہیں۔ اللہ، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ اکبر، آج کل کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، پرفتن دور میں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا آج کل بہت ہی زیادہ کٹھن ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان محفوظ ہو جائے، تو ہم نے دو کام کرنے ہیں۔ کیا؟ پہلا کام یہ کہ ہم نے مساجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ جب ہم مساجد میں آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سر بہ سجود ہوں گے، نماز ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برائیوں نیک کاموں سے ہمیں برائیوں اور برے بے حیائی کے کاموں سے ہمیں بچا لے گا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی نسبت قائم کرنی ہے۔ اس نسبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی نسبت ایسی چیز ہے، جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کوئی شخص جاتا ہے تو ان کے پاس جاتے ہوئے تو گناہگار ہوتا ہے، وہ شرابی ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، لیکن جب ان کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کر جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہمیں ان چند گزارشات جو میں نے پیش کی ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی، تو ہم نے اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کر لی وہ گویا کہ ایمان بھی مضبوط ہو گیا اور اس کا محفوظ ہو گیا، وہ بروز قیامت اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا۔